السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین ملغانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری آف قبائل۔ دوستو، آج ہم سیال قوم کی تاریخی ہسٹری پر گفتگو کریں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، جھنگ کا شہر آباد کرنے کا سہرا سیالوں کے سر ہے، جنہوں نے اسے آج سیاسی حوالے سے ملکی اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔ جھنگ کے سیال خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ جاگیرداروں کے اس خاندان نے بھی گزشتہ 200 سالوں میں پنجاب کے تاریخی انقلابات میں نمایاں حصہ لیا ہے۔ جھنگ اس کی پہلے بنیاد ایک شخص لال ناتھ جوگی نے یہاں قیام کیا اور یہاں کثرت سے درخت ہی درخت تھے۔ مقامی زبان میں گھنے درختوں کے جھنڈ کو جھنگی کہتے ہیں۔ جوگی لال ناتھ کا قیام درختوں کے گھنے جھنڈ میں تھا تو پہلے یہ جھنگی لال ناتھ جوگی کہلاتی، اور پھر جب سیال قوم کثرت سے یہاں آباد ہوئی تو یہ علاقہ جھنگ سیال کے نام سے مشہور ہوا۔ اول بزرگ قوم سیال یہ رائے شنکر کا بیٹا تھا، شہر جون پور میں رہتا تھا۔ سلطان علاء الدین غوری کے عہد میں خاندان کی آپس میں خانہ جنگی ہوئی اور آپس میں کافی قتل و غارت ہوئی۔ سیال اس قتل و غارت سے بچنے کے لیے اپنا آبائی مسکن چھوڑ کر سن 1243 میں پنجاب کا رخ کیا۔ اس مختصر سے قافلے نے تقریباً تمام پنجاب میں آوارہ گردی کرنے کے بعد ضلع شاہپور کنال کے علاقہ کو آباد ہونے کے لیے منتخب کیا اور یہ وہاں پر آباد ہو گئے، لیکن اس علاقہ میں ان کے پاؤں نہ جم سکے اور ارد گرد کے باشندوں سے ان کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ انہی لڑائیوں اور جھگڑوں میں صرف ہونے لگا۔ اگرچہ حالات کافی ناموافق تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا رہا۔ ماحول کی نامساعدت سے تنگ آ کر خاندان کے سردار مل خان نے سن 1492 عیسوی میں سہیوال سے ہجرت کر کے جھنگ کے علاقے میں ڈیرے جمائے اور جھنگ سیال کی بنیاد ڈالی۔ یہاں اس خاندان کو اپنی طاقت جمع کرنے کا موقع ملا، کیونکہ بیشتر علاقہ بنجر تھا اور ارد گرد آبادی کم ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی فوری خانہ جنگی کا اندیشہ نہیں تھا۔ جھنگ سیال کی باقاعدہ تعمیر کے 4 سال بعد ہی حاکم لاہور نے مل خان کو اس ریاست کا مالک بنا دیا اور یہ معاہدہ طے پایا کہ مل خان حکومت کو باقاعدہ مالیہ ادا کرتا رہے۔ ظاہر ہے ارد گرد کے تمام علاقے پر بلا شرکت غیر تصرف جمانے سے خاندان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ اس احساس کے پیدا ہوتے ہی یہ خاندان صوبے کے سیاسی محاذ پر بھی آگے بڑھا۔ مل خان کے پوتے کھیوا خان نے جھنگ سیال سے 10 میل کے فاصلے پر قلعہ کھیوا تعمیر کیا اور اس میں باقاعدہ رہائش اختیار کر لی۔ خاندان کی معاشرت میں ٹھہراؤ پیدا ہو چکا تھا اور عظمت و وقار میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن دوسرے رئیسوں کی جاگیریں ہتھیانے
یا سیاسی چپ کلش میں عملی جوڑ توڑ کرنے کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ سیالوں کی 8-9 پشتوں نے یہیں منجمد سی زندگی گزار دی۔ خاندان کے 13ویں سردار ولی داد خان نے اس جمود کو توڑ ڈالا۔ اس نے اپنی بے انداز طاقت کے بل پر میرک اور شورکوٹ پر قبضہ کر لیا اور یوں بے انداز دولت کے مالک بن گئے۔ ولی داد نے ہوشیاری سے اپنی جاگیروں کو مغلوں سے بچائے رکھا اور ان کی وفاداری کا دم بھرتا رہا۔ سیاسی ماحول میں اس سردار نے اس خاندان کو عملی طور پر متعارف کرایا اور سن 1747 میں ان کی وفات کے بعد عنایت اللہ خان سیالوں کا سردار منتخب ہوا۔ انہوں نے خاندان کی طاقت کو پہلے سے زیادہ منظم کر دیا۔ سکھوں کے ابتدائی دور میں جھنگ سیال کی ریاست پر احمد خان سیال حکمران تھا۔ ایک مسلمان سردار کی حیثیت سے اس کی طاقت سکھوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھی۔ اس لیے رنجیت سنگھ نے حصول اقتدار کے لیے راستے کے اس کانٹے کو نکالنے کا فیصلہ کیا اور سکھوں کی فوج نے سن 1803 میں جھنگ سیال پر حملہ کیا۔ یہ اس خاندان کی تاریخ میں پہلی منظم لڑائی تھی۔ احمد خان سیال نے لڑائی کے خوفناک نتائج سے بچنے کے لیے رنجیت سنگھ سے صلح کر لی اور سکھ سرداروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 8,000 روپے سالانہ مالیہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن احمد خان زیادہ دیر تک اس معاہدے پر قائم نہ رہ سکا۔ اس طرح رنجیت سنگھ نے جھنگ سیال پر حملہ کر کے ریاست پر قبضہ کر لیا اور احمد خان شکست کھا گئے۔ احمد خان نے ایک سیاسی شاطر کی طرح کمال ہوشیاری سے نواب مظفر خان والی ملتان کے پاس چلا گیا اور اس کی امداد سے سکھوں کو شکست دے کر جھنگ سیال پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس شکست سے سکھ دربار میں زلزلہ آ گیا۔ 1810 میں رنجیت سنگھ نے خود جھنگ سیال پر حملہ کیا اور احمد خان سیال کو گرفتار کر کے لاہور لے آیا، جہاں اس نے احمد خان سے اپنے وقار اور ریاست کو بچانے کے لیے سکھ بادشاہ کے دربار میں وفاداری کا حلف لیا اور اسے قصبہ میر دوواں ضلع امرتسر میں 12,000 مالیت کی جاگیر عطا کی۔ احمد خان کا لڑکا عنایت خان اپنے والد کی گرفتاری کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔ سکھ اس کی روپوشی کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے احمد خان کو کہا کہ وہ وفاداری کے ثبوت میں اپنے لڑکے کو لاہور دربار میں پیش کرے۔ تقریباً 6 ماہ بعد احمد خان نے اپنے بیٹے کو لاہور دربار میں پیش کر دیا اور سکھوں نے اس نئے دوست کو ملتان میں 3,000 روپے مالیت کی جاگیر عطا کی۔ احمد خان کی موت کے بعد اس کے لڑکے کی درخواست پر اس کے باپ کی جاگیر کو موضع سرائے سدو میں منتقل کر دیا اور پھر سن 1823 میں عنایت خان کے کہنے پر یہ جاگیر لیا کے علاقہ میں مستان والی گاؤں کی صورت میں دے دی گئی۔ سکھ دوستی کے غیر متزلزل جذبے کے باوجود رنجیت سنگھ کی موت کے ساتھ ہی اس خاندان پر زوال آ گیا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ نے اسماعیل خان سیال سے تمام جاگیر چھین کر 100 روپے ماہانہ پنشن مقرر کر دی۔
اسماعیل خان تمام جگیر سے محروم ہونے کے بعد جنگ واپس چلا آیا۔ اسی سنہ میں سکھوں کی سلطنت لڑکھڑانے لگی اور انگریز نے صوبے کی سیاست پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ انگریزوں کی نظر اسماعیل خان سیال پر پڑی۔ سن 1848 میں میجر ایڈورڈ نے ایک خاص قاصد کے ذریعے اسماعیل خان کو بلایا اور اسے اپنا پراعتماد ساتھی بنا لیا، کیونکہ سیال سربراہ پہلے ہی اس طرح کے موقع کی تلاش میں تھے، اور میجر ایڈورڈ کے کہنے پر جھنگ سیال سے نوجوانوں کا ایک لشکر تشکیل دیا گیا۔ اس مہم کی کامیابی کے بعد سیال انگریزوں کی ہر مہم میں بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ جب پنجاب پوری طرح برطانوی سامراج کی گرفت میں آ گیا تو دوسرے جاگیرداروں کی طرح اسے سن 1856 میں 600 روپے مالیت کی جاگیر کے علاوہ 500 ایکڑ زمین عطا کی گئی۔ سن 1857 کے خونی ہنگاموں میں سیال سردار انگریز کے حقوق کے تحفظ کے لیے چٹان کی طرح ڈٹے رہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے خصوصی فوج تیار کی جو باغیوں کی سرکوبی کرتی تھی۔ اس ہماگیر ہنگامے کے خاتمے پر اسے 500 روپے کی مالیت کی خاص خلت سے اور 2000 روپے کی زرعی جاگیر عطا کی گئی۔ سن 1879 میں ایک خاص سفارش کی گئی جس کی بنا پر 2000 روپے کی مزید جاگیر دی گئی۔ اس کے بعد تمام نقد کی بجائے اسے زمین دی گئی۔ اس سے پہلے مغل شہزادے بھی سیال قبیلے کو نوازتے رہے ہیں۔ ولی داد کو چنیوٹ کا قلعہ تحفے میں دیا گیا تھا۔ اسماعیل خان کو سن 1857 کی خدمات کے صلے میں 500 روپے کی خلت اور خان بہادر کا خطاب دیا گیا، اور انہیں حکومت کی طرف سے 600 روپے کی جو امداد ملتی تھی اس میں اضافہ کر کے 900 روپے کر دیا گیا، اور 950 روپے کی جاگیر بھی دی گئی۔ 1860 میں انہیں جو پینشن دی گئی تھی وہ اسماعیل خان کی خواہش پر لائف جاگیر میں تبدیل کر دی گئی۔ محمد اسماعیل خان جنگ ڈسٹرکٹ بورڈ اور میونسپل کمیٹی جنگ کے کونسلر بھی رہے۔ وہ ذیلدار اور علمبردار بھی رہے۔ اس کے علاوہ وہ صوبائی درباری بھی تھے۔ وہ ضلع جنگ میں 4000 ایکڑ زمین اور جنگ کے 17 دیہاتوں کے مالک بن گئے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا کبیر خان صوبائی درباری اور ذیلدار بنا دیا گیا۔ کبیر خان کی موت کے بعد مولا داد خان سیال قبیلے کا سردار منتخب ہوا۔ وہ آنری مجسٹریٹ کے بنائے جانے والے بینچ میں بھی شامل تھے۔ وہ آنری صوبے دار میجر بھی تھے۔ جنگ عظیم میں انہوں نے انگریزوں کے لیے جو خدمات سر انجام دی، اس کے صلہ میں سہیوال کے ضلع میں انہیں بہت بڑا رقبہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں خدمات کے صلے میں ایک پستول اور سلور اور گولڈ میڈل اور بے شمار تعریفی سرٹیفکیٹ دیے گئے، اور انہیں خان بہادر کا لقب بھی دیا گیا، اور یہ انگریز سرکار کے کرسی نشین تو پہلے ہی تھے۔ ان کی موت سن 1931 میں ہوئی۔ حاکم خان کے بعد ان کا بیٹا عنایت اللہ خان قبیلے کا سربراہ بنا، اور علمبردار کی حیثیت سے انہیں جو 5 گاؤں ملنے تھے وہ ان کے علمبردار بننے سے انہیں مل گئے۔ عنایت خان کے بعد ان کا بیٹا امیر علی خان قبیلے کا سربراہ بنا۔
انہیں انگریز سرکار نے آنری مجسٹریٹ اور صوبائی درباری کی نشست بھی الاٹ کر دی تھی۔ 1913 میں امیر علی خان کی موت کے بعد احمد خان قبیلے کا سربراہ چنا گیا۔ اس طرح سیال قبیلے نے وفاداری کے سلسلے میں انگریزوں سے شورکوٹ، سہیوال اور دوسرے علاقوں میں وسیع اراضی حاصل کی تھی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ہم باقی کے احوال پارٹ 2 میں بیان کریں گے۔ منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ خدا حافظ۔